بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، دینی اور بلی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے درس کا جو آغاز پچھلے دنوں سے ہوا، وہ کامیابی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ساتھ آپ کے تعاون اور آپ کی دلچسپی کے ساتھ جاری ہے، اور الحمدللہ ہم اور آپ اس کتاب کے باب در باب آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اس سے پہلے کے درس میں جو باب، جو موضوع آپ کے سامنے شروع کیا گیا تھا، اس سلسلے کی ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور مسلم میں آئی ہوئی وہ روایت جسے حضرت سہل ابن سعد الساعدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا ہے، اسے ہم نے سرسری طور پر آپ کے سامنے پڑھا تھا، اور اس کا معنی، اس کا ترجمہ سلیس انداز میں مختصر آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ مزید جو باتیں ہیں، اس حدیث کا مضمون کیا ہے سرسری طور پر، اور اس حدیث کا پیغام کیا ہے، اس حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد کیا ہیں، ان تمام باتوں کا تذکرہ ہونا باقی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ باتیں آج کے اس درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور جو حصہ باقی رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے اگلے درس میں مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یاد کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث آپ نے پڑھی ہے، اس حدیث کا تعلق جنگ خیبر سے ہے۔ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی تھی، اور انہیں بطور نصیحت، بطور تعلیم اور ہدایت بہت ساری باتیں بھی سمجھائی تھی۔ اس حدیث میں جو بنیادی بات مصنف کو پیش کرنا ہے، ثابت کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ توحید کی دعوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہا عبادت کرنے کی، اور ایسے ہی شرک سے بیزاری، شرک سے دوری، اس سے اجتناب، اس کو سمجھ لینے کے بعد، اس پر عمل کر لینے کے بعد لوگوں کو اس کی گواہی دینے کی دعوت دینا ہے۔ یہ مضمون ہے ہماری گفتگو کا، جو موضوع ہے وہ یہی ہے، اور اس سلسلے میں آیتوں کے بعد، حدیثوں کے بعد یہ حدیث آپ کے سامنے آئی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے بھی ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ کس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خیبر کے لیے تیار کیا، اور مسلمانوں کی سپہ سالاری، مسلمانوں کی کمانڈنگ اور امارت اور ذمہ داری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی ابن ابی طالب کو عطا فرمائی، اور آپ نے وہ جھنڈا، جو جنگ کا جھنڈا ہوتا ہے، جس سے فوج کے افراد جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے متعلق ہوتے ہیں، وہ رایہ یعنی جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اطمینان کے ساتھ دھیرے دھیرے اپنے مقصد کی طرف نکل جاؤ۔ اور اس کے بعد جب خیبر کے یہودیوں کی جو آبادی ہے، جو ان کی بستی کا جو حصہ ہے، جب تم وہاں پہنچو، اور خصوصیت کے ساتھ بس آنگن میں پہنچ جاؤ کہ یہودیوں کی بستی ہے، یا ان کا گاؤں ہے، یا ان کے گھر ہیں، تو اس سے باہر کا جو علاقہ ہوتا ہے، آبادی سے سامنے والا حصہ جو کھلی فضا ہوتی ہے، ان کے آنگن میں یا ان کی آبادی کے دامن میں جب تم پہنچ جاؤ، تو وہاں جا کر کے پڑاؤ ڈال دو، وہاں پر رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اور اس کے بعد تم ان اہل کتاب یہودیوں کو، جو خیبر کے یہودی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ خیبر کی جنگ خیبر جو ہے، یہ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے، اور اس کے 7ویں سال جنگ خیبر کا یہ واقعہ پیش آیا۔
اس کی تفصیلات وغیرہ جو کچھ بھی ہیں ابھی ہمیں اس سے بالکل بھی بحث نہیں ہے، کیونکہ ہم سیرت کے ان واقعات کو تفصیل سے یہاں نہیں پیش کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کا یہ موقع ہے نہ اس کا موضوع ہے۔ اصل میں جو اصل پیغام ہے اس پیغام کو یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت ان سے کہا تھا جب تم وہاں پہنچ جاؤ تو تم انہیں اسلام کی دعوت دو، اسلام کی دعوت دو۔ اب یہ بات بہت اچھی طرح سے ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھی ہے، اللہ کے کلام کی آیات کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں، اور یہاں بھی یہ بات آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب تم ان کے دامن میں پہنچ جانا تو انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حتی تنزل بساحتہم ثم ادعوہم الی الاسلام، انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ اسلام کی دعوت، اسلام کی دعوت، اسی اسلام کو، اسلام کی دعوت کو سمجھنا ضروری ہے، اسلام کی دعوت کو سمجھنا ضروری ہے۔ گرچہ کے اس سلسلے میں کچھ باتیں اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے آئی تھیں اور کچھ باتوں کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی تھی، لیکن چونکہ آج ہم براہ راست حدیث کے ترجمے کے بعد اس کے مختلف حصوں پر اور اس کی شرح پر اس کے معانی کو سمجھنے سمجھانے کے لیے گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے اس بات کو خصوصیت کے ساتھ پہلے ہی آپ کے سامنے پیش کر دینا مناسب سمجھا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے اسلام کی دعوت دو۔ اگر بالکل اسے ایسے ہی جیسے حدیث میں آیا ہوا ہے یہ لفظ ثم ادعوہم الی الاسلام، انہیں اسلام کی دعوت دو، اگر ایسے ہی اگر آپ لے لیں سمجھ لیں تو پھر آج کے دور میں جتنے بھی فرقے، اسلام سے نسبت رکھنے والے جتنے بھی دھڑے، جتنے بھی گروہ، یا ایسے ہی جتنے بھی ٹولیاں پارٹیاں ہیں، ان تمام کے تمام کو آپ اسلام کی دعوت دینے والا پائیں گے۔ سارے کے سارے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت، اسلام کی طرف بلانا، اسلام کی دعوت دینا، اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی دعوت دینے والی ان پارٹیوں، اسلام کی دعوت دینے والی ان ٹولیوں، گروہوں اور جتھوں کے یہاں خود اسلام کی اساس اور بنیاد توحید الہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی توحید جو ہوتی ہے، جس کو توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات سے پہلے توحید الالوہیت یا توحید العبادت یا عبودیت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عبادت کی توحید، الوہیت کی توحید، عبودیت کی توحید، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود سمجھنے میں اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو حقدار سمجھنا، اس بات کی دعوت دینا جو اصل مقصود ہے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا، آسمان سے اتاری جانے والی کتابوں کا، صحیفوں کا، اس بنیادی مقصد سے ہٹ کر اسلام کی طرف دعوت دینے والی بہت ساری ٹولیوں کے یہاں آپ کو اس عقیدہ توحید الوہیت اور عبادت کے اندر کھلا ایک دم ظاہر و باہر خلل نظر آئے گا۔ اسلام کی دعوت دینے کی بات اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور اسلام کی دعوت آج ہر فرقہ دیتا ہے۔ بھلا آپ کو کوئی ایسا فرقہ ملے گا اسلام سے نسبت رکھنے والا جو یہ کہے کہ نہیں ہم اسلام کی دعوت نہیں دیتے؟ ہر آدمی اسلام کی دعوت دیتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی دعوت دینے والا فرقہ اس کی کتابوں میں، اس کے بڑوں کے یہاں، اس کے بعض پرکھوں کے یہاں، ان کے آج کل کے بہت سارے لوگوں کے یہاں کھلی مخالفتیں عقید توحید کی پائی جاتی ہیں۔ اسلام کی دعوت دینے والے ہیں، قبر پرستی پائی جاتی ہے۔ اسلام کی دعوت دینے والے ہیں، ان کے یہاں غیر اللہ سے وسیلہ قائم کیا جاتا ہے۔ اسلام کی دعوت دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کے علاوہ ایک سے زیادہ دروں کا، قبروں کا، مزاروں کا طواف کیا جاتا ہے۔ اللہ کے دین اسلام کی طرف دعوت دینے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اولیاء صالحین، بزرگوں، نبیوں، فرشتوں، جنوں، شیطانوں اور ایسے ہی نہ جانے کس مخلوق کے سامنے اپنی حاجات کا، ضروریات کے پورا کرنے کا سوال کیا جاتا ہے، یعنی دعائیں کی جاتی ہیں، ان سے مرادیں مانگی جاتی ہیں، استغاثہ کیا جاتا ہے، فریاد کی جاتی ہے، استعانت مدد مانگی جاتی ہے، پناہ طلب کی جاتی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری عبادات کے کام جو سراسر اس اسلام کے خلاف ہیں، اسلام کی دعوت دینے والوں کے یہاں یہ سارے کام پائے جاتے ہیں۔ کون سا اسلام؟ کس اسلام کی دعوت دینے کے لیے
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو حکم دیا تھا. اس لیے آج یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لینا ضروری ہے. ایک بار پھر دوسری بار تیسری بار اکتانا نہیں اس سے کہ بار بار یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو اپنے سامنے رکھنا، نوح علیہ السلام کی دعوت کو اپنے سامنے رکھنا، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت، ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، توحید کی دعوت کو سامنے رکھنا، یہ اکتانے کی چیز نہیں ہے. اسے تو اتنا دہرانا ہے، اتنا بار بار اس کا اعادہ کرنا ہے کہ رگ و ریشے میں، نگاہوں میں، کانوں میں، دلوں میں، دماغوں میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ صحیح معنوں میں رچ بس جائے. غلطی سے بھی انسان اس کی مخالفت کرنے کے لیے تیار نہ ہو. میرے بھائیوں، ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی. 950 سال تک. آپ بتائیے 950 سال تک. اور ہم 9 سال 9.5 سال نہیں، 9.5 مہینے نہیں، ہم 8-9 گھنٹوں میں گھبرا جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو کسی اور موضوع سے اکتاہٹ نہیں ہوتی، لیکن توحید خالص اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی کی دعوت پر جب گفتگو کی جاتی ہے تو بڑی اکتاہٹ ہوتی ہے. میرے بھائیوں، یہ مشاعرے میں گھنٹوں بیٹھتے ہیں، انہیں اکتاہٹ نہیں ہوتی. یہ گانے سنیں گے گھنٹوں، انہیں اکتاہٹ نہیں ہوگی. یہ جوک اور کامیڈی سنیں گے، انہیں افسوس نہیں ہوگا، اکتاہٹ نہیں ہوگی. ان کے پاس گھنٹوں اس موبائل کی ریل اور اس کی فلمیں چلیں گی اور دنیا کی واہیات قسم کی خبریں اور ویڈیوز دیکھیں گے، سنیں گے، مستند، غیر مستند، صحیح غلط اور جائز ناجائز. انہیں اس سے اکتاہٹ نہیں ہوگی. دنیا کے لوگوں کے لیکچر سنیں گے، اس سے اکتاہٹ نہیں ہوگی. اگر اکتاہٹ ہوگی کسی موضوع سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید خالص کی دعوت اور اس پر گفتگو کرنے کے موضوع سے اکتاہٹ ہوگی. یہ افسوسناک بات ہے، واقعی افسوس کرنے کی چیز ہے، ماتم کی چیز ہے یہ کہ انسان کو اللہ کی توحید کے موضوع سے اکتاہٹ ہو رہی ہو. اس سے زیادہ شیریں، اس سے زیادہ میٹھا، اس سے زیادہ دلچسپ، اس سے زیادہ دل و دماغ کو روشنی پہنچانے والا، اس سے زیادہ ٹینشن ڈپریشن کو ختم کرنے والا، اس سے زیادہ امن و عافیت کا راستہ دکھانے والا کوئی موضوع دنیا میں نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. کیونکہ اس موضوع کا تعلق ہمارے اور رب کے خالق و مالک اور معبود حقیقی سے ہے. ہم اس کا حق جاننے پہچاننے کا موضوع آپ کے سامنے ہم پڑھ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. تو بھلا اس طرح کے موضوع سے ایک مومن مسلمان کیسے اکتا سکتا ہے؟ اس کی اکتاہٹ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی سینوں میں کمزوریاں ہیں اور دلوں میں خلل ہے. اس توحید خالص کو صحیح روشنی نہیں ملتی جہاں اسے یہ جگہ مل جائے. یہ توحید خالص بہت حساس ہے، اس کے لیے بہت ستھرا دل چاہیے، بہت پاکیزہ سینہ چاہیے، بہت روشن طاق چاہیے جہاں یہ توحید اپنی جگہ بنائے. اس لیے جب تک انسان اللہ کی توحید کی جستجو نہیں کرتا، تلاش نہیں کرتا، اس کے لیے کوشاں نہیں ہوتا، تب تک یہ توحید کی نعمت اور دولت آسانی سے نہیں ملتی. اس لیے اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو باتیں چل رہی تھی بہرحال میرے بھائیوں کہ اسلام کا معنی کیا ہے. اتنے سارے فرقے اسلام کی دعوت دینے والے، لیکن وہ کون سا اسلام ہے جس میں قبر پرستی ہے، مزار پرستی ہے، اولیاء اور صالحین کا کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، استغاثہ اور استعانت اور اس کے علاوہ استعاذہ اور فریاد اور ساری چیزیں جو شرک کی چیزیں ہیں، شرک کے کھلے مظاہر ہیں، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. وہ کون سا اسلام ہے؟ اس لیے اب اس نقطے کو میں دہرا دیتا ہوں. اس سے پہلے ہم نے یہاں بھی غالباً بات کی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے موقعوں پر گفتگو ہوئی ہے، ہوتی رہتی ہے کہ یہ اسلام جس کا لفظ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر لیا ہے، قرآن کریم کے اندر ان الدین عند اللہ الاسلام آتا ہے یا ومن یبتغی غیر الاسلام آتا ہے. جہاں جہاں اسلام کا لفظ یاد رکھیں، یہ اسلام قرآن و سنت کا یہ اسلام یاد رکھیں اس وقت کی ترجمانی کرتا ہے جب دنیا میں اسلام کے بالمقابل یا تو یہودیت تھی، یا تو عیسائیت تھی، یا تو اسلام کے مقابل کفر اور شرک اور بت پرستی تھی، یا تو اسلام کے مقابل الحاد تھا، یا اسلام کی بالمقابل زندیقیت تھی. یہ سارے عقیدے تھے جو سراسر کفری عقیدے ہیں. لیکن یہ اس وقت تھا جب اسلام کے اندر کوئی گمراہی نہیں پائی جاتی تھی، اسلام کے اندر کوئی فرقہ نہیں تھا، اسلام کے اندر کوئی قبر پرستی نہیں تھی،
اسلام کے اندر کوئی شخصیت پرستی نہیں تھی، اسلام کے اندر اولیاء کے سامنے ہاتھ اٹھانے کا تصور نہیں تھا کہ انسان مسلمان بھی اپنے آپ کو کہے اور اولیاء کے سامنے ہاتھ بھی اٹھائے، انسان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور قبروں پر جا کر کے سر ٹیکے، جب عیسائی کرے، اسلام کا نام بھی لے، کلمہ بھی پڑھے، نماز کے لیے بھی حاضر ہو، قرآن کی بھی تلاوت کرے، اور اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہو تو جذباتی ہو جائے، قرآن کریم کے خلاف کوئی اگر گستاخی کرے تو جذباتی ہو جائے، لیکن وہی اللہ تعالیٰ کا بندہ، وہی اسلام کا نام لیوا قبروں کا طواف کرے، قبروں پر جا کر کے سر ٹیکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولیاء اور صالحین سے جا کر کے مرادیں مانگے، ان کے لیے نظریں مانے، ان کے لیے قربانیاں پیش کریں۔ یہ اسلام اس وقت نہیں تھا، وہ اسلام بالمقابل یہودیت، عیسائیت، الحاد، کفر، شرک، بت پرستی، زندیقیت، دہریت اس کے مقابل تھا۔ لیکن آج اسلام کے اندر ایسے فرقے، ایسی انحرافات کی چیزیں، ایسی گمراہیاں جنم لے چکی ہیں کہ اسلام کا نام لیوا قبر کی پوجا بھی کرتا ہے، اسلام کا نام لیوا غیر اللہ کے سامنے ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، اسلام کا نام لیوا قبر کے سامنے رکوع سجدے کرتا ہے، طواف کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ عبادات کے سارے کام کرتا ہے۔ اس لیے یاد رہے کہ جب یہ اسلام خالص تھا، اسلام کے بالمقابل مخالفت تھی، تب تو اسلام کہنا کافی تھا، اسلام کی دعوت۔ لیکن آج جب اسلام کے اندر انحرافات آ گئے، فرقے بن گئے، دھڑے بن گئے، کفر آیا، اسلام کے باوجود بھی کفر ہے، اسلام کے باوجود بھی شرک ہے، اور اس پر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حقیقت ہے، سچائی ہے کیا اسلام کا کلمہ توحید پڑھنے والے، رسالت کا اقرار کرنے والے ہمارے بہت سارے بھائی کیا قبر و مزاروں پر سجدے نہیں کرتے؟ کیا صوفیوں کا عقیدہ وحدت الوجود کا موجود نہیں ہے کہ پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے، جو بھی موجود ہے دنیا میں وہ سب اللہ ہے؟ انسان دکھائی دیتے ہیں وہ اللہ، جانور دکھائی دیتے ہیں وہ اللہ، چرند پرند دکھائی دیتے ہیں وہ اللہ، کتے، بلی، حیوانات، خنزیر جو پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب نعوذ باللہ اللہ۔ یہ اس طرح کا بدترین قسم کا کفریہ شرکیہ عقیدہ کیا صوفیت کے اندر، وحدت الوجود کے اندر موجود نہیں ہے؟ کہ سارا عقیدہ اندر موجود ہے۔ یہ اب ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا نام اس وقت کافی تھا جب اسلام کے اندر کوئی فرقہ نہیں تھا۔ جب اسلام کے اندر فرقہ بنا، اس کے اندر بھی بدعقیدگی آئی، اس کے اندر بھی انحرافات آ گئے، اس کے اندر بھی کلمہ پڑھنے کے باوجود لوگ شرکیہ اور بدعقیدگی کے کام کرنے لگے، تو اس کے بعد یہ اچھی طرح سے ڈیفائن کرنا ضروری ہو گیا اور اچھی طرح سے اس کو واضح کرنا ضروری ہو گیا کہ وہ اسلام اس اسلام کی دعوت دو جس اسلام کو نبی نے امت کو عطا فرمایا تھا، جو اسلام نبی کے صحابہ کے یہاں تھا، جو اسلام نبی کے صحابہ کے ساتھی تابعین کے یہاں تھا، وہ اسلام جو نبی کے صحابہ یعنی میرے بھائیوں تابعین کے ساتھی تبع تابعین کے پاس تھا، وہ اسلام، اور اس اسلام کی طرف بلاؤ۔ اس لیے اب یہ اتنی ساری تفصیل کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے آپ کو 1 2 4 اصطلاحی الفاظ کا، صفاتی ناموں کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ وہ اسلام جو نبی نے صحابہ کو دیا، وہ اسلام جو صحابہ کے بعد تابعین کو ملا، وہ کون سا اسلام تھا؟ اسی اسلام کو سلفیت کہتے ہیں، اسی اسلام کو خیر القرون کا اسلام کہتے ہیں، اسی اسلام کو اہل الحدیثیت کہتے ہیں، اسی اسلام کو طائفہ منصورہ کا اسلام کہتے ہیں، اسی اسلام کو فرقہ ناجیہ کا اسلام کہتے ہیں، اسی اسلام کو الغرباء کا اسلام کہتے ہیں، اسی اسلام کو الجماعت کا اسلام کہتے ہیں، اسی اسلام کو اہل السنت والجماعت کا اسلام کہتے ہیں۔ اس لیے اب یہ آپ کو واضح کرنا پڑے گا کہ کون سا اسلام، ورنہ ہر فرقہ اسلام کی دعوت دیتا ہے، تو آپ کیا الگ کر رہے ہیں کہ وہ نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے آج جب اسلام کے اندر فرقہ واریت پیدا ہو گئی، اسلام کے اندر شرک ہو رہا ہے، اسلام کے نام لے کر کے بدعت کر رہے ہیں، اسلام کے اندر یہ سارے انحرافات آ گئے ہیں، تو اب امت کے لوگوں کے سامنے جب ہم اسلام کی دعوت دیں گے تو اس اسلام کی دعوت دیں گے جو کھرا اسلام ہے، جو نبی کے صحابہ کرام کے، نبی کے صحابہ کے بعد تابعین کے اور ان کے بعد تبع تابعین کے دور میں تھا، اس اسلام کی طرف چلو۔ نہ ہم 200 سال پہلے والے اسلام، نہ 400 سال، نہ 500 سال، نہ 800 سال، نہ اس سے پہلے، بلکہ ہم ایک دم پیچھے جائیں گے،
ایک دم پیچھے جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جو اسلام اپنی زندگیوں میں برتا، جو اسلام نبی کے صحابہ کرام کے بعد تابعین نے اپنی زندگیوں میں برتا، اس اسلام کی دعوت دیں گے۔ اس لیے آج کوئی کہے ہم دین کی دعوت دیتے ہیں، اسے پوچھنا ہوگا کون سے دین کی دعوت؟ اسلام کی۔ کون سے اسلام کی؟ اتنے سارے فرقے ہو گئے بھائی، کون سے اسلام کی دعوت؟ اس لیے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ آج تو اسلام کے ساتھ ساتھ، اسلام کے نام کے ساتھ ساتھ شرک بھی موجود ہے، اسلام کے نام کے ساتھ ساتھ بدعت بھی موجود ہے، اسلام کے نام کے ساتھ ساتھ نبی کے صحابہ کو گالی دینے کا عقیدہ بھی موجود ہے، اسلام کے ساتھ ساتھ اہل بیت رسول کا نام لے کر کے ابو بکر عمر کو لعنت کرنے والا اسلام بھی لوگوں کے ہاں موجود ہے۔ کون سا اسلام؟ اس لیے اسلام، صرف اسلام کہنا اس وقت کافی تھا جب اسلام کے اندر کوئی فرقہ نہیں تھا۔ آج اسلام کے اندر فرقے ہیں، اس لیے یہ واضح کرنا ہے اسلام یعنی خیر القرون کا اسلام، یعنی سلفیت، اہل الحدیثیت، طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ، جماعت، اہل سنت والجماعت، یہ سارے صفاتی نام ہیں جو کسی کے بنائے ہوئے نہیں، اللہ کے کلام، اللہ کے نبی کے فرمان اور صحابہ کرام اور خیر القرون کے دور کی یہ سارے نام ہیں، اور یہ سارے نام مستند طور پر ثابت ہیں اور ہمارے اسلاف کے ہاں یہ استعمال ہوئے ہیں، اور انہی سے کہ نقش قدم پر چلنے والوں کے ہاں آج بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ اس لیے علی بن ابی طالب کو جو حکم دیا گیا تھا، علی بن ابی طالب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ثم ادعوہم الی الاسلام، ان کے آنگن میں پہنچ جانا، ان کے کھیتیوں کے سامنے پہنچ جانا تو انہیں اسلام کی دعوت دینا، یہ مسئلہ سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اس لیے آج سارے فرقوں کو ہمیں اس نقطے پر پرکھنا ہوگا، اسلام کے نام لیوا سب، لیکن کس کا اسلام؟ نبی کے صحابہ کا اسلام۔ کس کا اسلام؟ نبی کے صحابہ کے بعد تابعین کا اسلام۔ یہ اسلام کس کے پاس ہے؟ اسی اسلام کی دعوت دینا ہے۔ اس لیے آج کل لوگ دھوکے میں نہ آ جائیں، دھوکے میں نہ آ جائیں، کیونکہ اگر اسے ہم اپنے لفظ کے ساتھ ہی سمجھ لیں گے اسلام کی دعوت، تو سارے فرقے اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ خارجی بھی اسلام کی دعوت، رافضی بھی اسلام کی دعوت، عقلانی بھی اسلام کی دعوت، معتزلی بھی اسلام کی دعوت ہے کہ نہیں؟ صوفیہ بھی اسلام کی دعوت، عقل پرستی کرنے والے اسلام کی دعوت، سارے لوگ اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے معاملہ اچھی طرح سے واضح ہو جانا چاہیے کہ اسلام سے مراد وہ اسلام ہے جو سچا اسلام، خالص اسلام۔ یہ غلطی ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہم بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم کسی کو بھی اس اسلام پر پرکھیں گے جس اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ نے حاصل کیا، اسی اسلام پر پرکھیں گے، اسی اسلام پر جانچیں گے، جس کا عقیدہ اسی طرح، جس کا ایمان اسی طرح، جس کی عبادت اسی طرح، جس کا بزنس، کاروبار، رہن سہن اور زندگی کے تمام تر مسائل انہی کے طور طریقے کے مطابق، انہی کے اسوے کے مطابق ہوں گے، ہم ان پر اعتماد کریں گے، ورنہ ہم لازماً اسے بطور ملاحظہ، بطور ریمارک یہ بات سمجھائیں گے کہ وہ اسلام جو اسلام نبی کے صحابہ نے برتا، اس اسلام کو ابھی بھی تمہیں حاصل کرنے اور سیکھنے کی، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو ایک بات تو یہ واضح ہو جائے، اس کے بعد یہ پہلی چیز تھی۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے علی بن ابی طالب کو ساری نصیحت کی، کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد جب پہنچنے کے بعد پہلا کام کیا تھا؟ اسلام کی دعوت دیا۔ اسلام کی دعوت سے پہلے، یعنی توحید کی دعوت سے پہلے، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت سے پہلے، ہم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھا تھا، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تمہارا جن سے سامنا ہونے والا ہے سابقہ، وہ اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس بھیج رہے ہیں وہ بھی کون ہیں؟ وہ بھی یہودی ہیں۔ وہ بھی کون ہیں؟ وہ بھی یہودی ہیں۔ خیبر کے یہود ہیں، یہ خیبر کی یہودیوں کے پاس یہاں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا، تو آپ نے فرمایا اسلام کی دعوت دو، اسلام کی دعوت دو۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے یہاں اسلام کہا گیا تو آپ کیوں اتنی زیادہ باریکی کی بات کر رہے ہیں کہ توحید کی دعوت دو، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، شرک نہیں کرنا، اس کی دعوت، یہ بات آپ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ ایک حدیث دوسری حدیث کی شرح کرتی ہے، ایک حدیث دوسری حدیث کو واضح کرتی ہے، ایک حدیث دوسری حدیث کو ایکسپلین کرتی ہے۔ اس میں کہا گیا اسلام کی دعوت دو، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم سب سے پہلے جس بات کی دعوت دینا وہ اس بات کی دعوت ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ حدیث اس حدیث کو دونوں ایک ساتھ میں رکھ کر کے دیکھیں، یہاں بھی اللہ کے نبی نے یہودیوں کے پاس بھیجا
اور وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں عیسائیوں کے پاس بھیجا، اور دونوں میں جو الفاظ استعمال کیے گئے الفاظ بظاہر ضرور الگ ہیں، لیکن اس کا معنی وہی ہے جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا تھا۔ اور یہ پہلا کام، وہاں بھی پہلا کام کیا تھا؟ توحید کی دعوت، اور یہاں بھی پہلا کام علی بن ابی طالب کو کس بات کی دعوت؟ تم انہیں اسلام کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا، اور جب اسلام کہا جائے تو توحید اپنانا، شرک سے بیزاری اور برات کا اعلان کرنا۔ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اسی چیز کا نام اسلام ہے، سچا اسلام اسی کا نام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں بھی توحید کی دعوت، سب سے پہلے یہاں بھی توحید، وہاں اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ مان لیں تو نماز کی دعوت دینا، وہ بھی مان لیں تو زکوٰۃ کے بارے میں بتلانا، وہ بھی مان لیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی باتیں سمجھائی، مظلوم کی بددعا سے بچنا، اچھا مال ان کا مت لے لینا بلکہ درمیانی مال وغیرہ۔ یہاں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم انہیں اسلام کی دعوت دے دینا اور اسلام قبول کر لیں تو تم انہیں بتلانا کہ اب اسلام لانے کے بعد ان کے اوپر کون کون سے کام واجب ہوتے ہیں، وہی نماز، زکوٰۃ، روزہ ہے کہ نہیں، حج بیت اللہ اور عمرے، یہ ساری چیزیں پھر ان کے بعد ان کے سامنے یہ باتیں رکھنا۔ اور اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام، اس دعوت توحید کا ثمرہ، اس کا انجام، اس کا صلہ، اس کا بدلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اگر تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو ہدایت مل جائے تو تمہارے لیے وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یعنی سمجھانے کے لیے یہ دعوت کی فضیلت ہے، دعوت کی فضیلت۔ بات سمجھنے کی یہ ہے، اس آخری ٹکڑے میں پھر انشاءاللہ ہم مسائل پر گفتگو کریں گے، اس آخری ٹکڑے میں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اسلام کی دعوت دو، اور یہاں آگے کیا کہا؟ اگر تمہارے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے، تو ہدایت کس کا نام ہے؟ اسلام کا۔ اسلام کو کہتے ہیں، ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کو۔ یعنی جو بھی ایک شخص اسلام قبول کر لے، توحید اپنا لے، شرک سے بیزار ہو جائے، سمجھ لو اسے ہدایت مل گئی، سمجھ لو اسے ہدایت مل گئی۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے وہاں بھی فرمایا اسلام کی دعوت دو، اور آگے فرمایا، آپ نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو ہدایت دے دے تو اسلام ہدایت، اور اسلام ہدایت ہے، ہدایت اسلام کا نام ہے، اسلام ہدایت کا نام ہے، اور اسلام کے بغیر کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، اسلام ہی ہدایت ہے۔ اب جب اسلام کی، جب ہدایت کی دعا کرتے ہیں، ہدایت کی دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توحید خالص پر چلا، شرک سے بچا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے پر چلا جو تیرے انعام یافتگان کا راستہ ہے، یہودیوں کا راستہ نہیں، عیسائیوں کا راستہ نہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، انعام یافتگان نہیں ہے، اللہ کی غضب کے مارے ہیں اور گمراہ، اللہ کی غضب، اللہ کا غضب اور اس کی ناراضگی ان پر پڑتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے محروم کر دیے گئے، تو ایسے لوگوں کا راستہ نہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پر ایک دم اچھی طرح سے سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد اب ہمیں اس کے مسائل پڑھنا ہے۔ اس حدیث کے اندر کئی ایک مسائل ہیں، بہت اہم باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہمیں سمجھائی ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو فوائد، جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں اسے اچھی طرح سے ازبر کریں، اچھی طرح سے ذہن و دماغ میں، دل میں اسے اتاریں، تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ان الفاظ کا جو اصل مقصود ہے، جو حاصل کلام ہے، جو نچوڑ ہے، ہم اسے اپنی زندگیوں میں صحیح معنوں میں برت سکیں۔ بات کہنے کا مقصد کیا ہے؟ تبرک کے ساتھ صرف آگے نہیں بڑھ جانا ہے، تبرک کے لیے حدیثیں پڑھ کر کے اور اس کا دور کر کے اس کا وظیفہ کر کے آگے نہیں بڑھنا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے معانی کو، اس کے پیغام کو سمجھنا ہے اور اسے اپنی زندگی میں برتنا اور اسے نافذ کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو آئیے ذرا چند مسائل پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ اس حدیث سے اتنی بات تو معلوم پڑ گئی کہ توحید کی لوگوں کو دعوت دینا ہے، جو باب کا موضوع ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کو توحید کی گواہی کی طرف بلانا ہے،
یا اسلام کی طرف بلاؤ یعنی توحید کی طرف بلاؤ، توحید کی گواہی کی طرف بلاؤ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس کی طرف بلاؤ کہ وہ اس کی گواہی دیں. یہ ہے اس کا معنی. اور ساتھ ہی ساتھ اس کی فضیلت بھی معلوم پڑتی ہے. پہلا مسئلہ اس حدیث سے جو میں معلوم پڑا، اور تقریباً مصنف کے لکھنے کے اعتبار سے، شارح کے لکھنے کے اعتبار سے تقریباً اس حدیث سے بھی 12 مسائل ہمیں معلوم پڑتے ہیں، 12 فوائد. پہلی بات اس حدیث سے جو ہمیں معلوم پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ کے چچا زاد ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے بے انتہا فضائل اور مناقب آپ کو ملے ہیں. سن 40 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، سن 40 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی. تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہم جانتے ہیں. آپ نے اس حدیث کے اندر جو بات پڑھی ہے اس میں بھی کھلی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. پہلا مسئلہ یہی ہے حدیث کے اندر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھلی فضیلت. بھئی سارے صحابہ کرام موجود ہیں، سارے صحابہ کرام موجود ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کی کتنی خوبیاں ہیں؟ 3 خوبیاں ہے کہ 3 خوبیاں. یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ ویفتح اللہ علی یدیہ. 3 خوبیاں اللہ کے نبی علیہ السلام اسی حدیث میں بیان فرمائی. ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، خیبر کی جنگ ہے، یہودیوں سے مقابلہ کرنا ہے، اس کام کرنے کے لیے، اس کام کے لیے میں جھنڈا جس آدمی کے ہاتھ پہ دوں گا، جھنڈا دوں گا یعنی کمانڈنگ دوں گا، لشکر کی قیادت اور سپہ سالاری جس کے ہاتھ میں دوں گا، وہ اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں. اور تیسری بات، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائے گا. 3 خوبیاں. اب آپ سوچئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے تینوں باتیں، اور جب صبح ہو گئی، صبح کا وقت آیا، سارے صحابہ صبح حاضر، ہر آدمی تمنا کر رہا ہے شاید مجھے ملے، شاید مجھے ملے، شاید مجھے ملے، میں بھی اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، مجھے بھی اللہ کی محبت، رسول کی محبت مل رہی ہوگی، امید ہے، یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے. لیکن اللہ کے نبی نے سب کو چھوڑ کے نام کس کا لیا؟ این علی، این علی ابن ابو طالب. علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ اللہ اکبر. حضرت علی کی واضح فضیلت ہے کہ نہیں فضیلت؟ سارے صحابہ کرام کے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور ابھی تو بات نہیں کرنا ہے مجھے، لیکن ایک درخواست ہے آپ سے، آپ خیبر کا واقعہ سیرت کی کسی کتاب کو اٹھا کر کے پڑھیں. سیرت کی کسی بھی کتاب میں، خاص طور پر الرحیق المختوم اٹھا کر کے پڑھیں، جو سیرت کی عالمی سطح کی زندہ کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی انعام یافتہ کتاب. اس کتاب سے خیبر کی جنگ کا واقعہ پڑھیں. اس میں علی بن ابی طالب کی شجاعت، بہادری، بصالت اور جرأت کی نمونے آپ کو پڑھنے اور دیکھنے کو ملیں گے. کیوں علی بن ابی طالب کو اللہ کے نبی نے تلاش کیا تھا؟ پتہ چلتا ہے کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی انتخاب اپنی ثواب دید کے مطابق نہیں ہوتا، وحی الہی کی روشنی میں ہوتا ہے. مرحب کا مقابلہ کرنے کے لیے علی بن ابی طالب جب باہر آئے تو اب میں بات دوسری طرف چلی جائے گی اگر میں بات چھیڑ دوں گا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس واقعے کو سیرت کی کتاب سے پڑھیں، مرحب کا مقابلہ کیسے ہوا اور علی بن ابی طالب نے کیا کہا تھا. انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیسی غابات کریہ المنظرہ. اللہ اکبر. کہا تھا میں وہ ہوں علی جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا تھا. حیدر کس کو کہتے ہیں؟ چنگھاڑتے ہوئے شیر کو کہا جاتا ہے، غراتے ہوئے شیر کو. میں وہ علی ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا تھا. اور کیا کہا آگے؟ انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیسی غابات کریہ المنظرہ. میں تو ان جنگلات کے شیروں کی طرح سے ایک شیر ہوں جس کی ہیبت سے لوگ کانپتے ہیں، اس کی ہیبت سے گھبرا جاتے ہیں، جس کے منظر کو، جس کی شکل کو دیکھ کر کے انسان کانپ اٹھتا ہے. میں اس طرح سے ہوں. اور اوفیہم بالکیل کیل السندرہ. اور کہا میں بس یوں سمجھ لو کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں.
ऐसा इसका सरसरी तर्जमा समझ लें। इस तरह से अली बिन अबी तालिब ने कहा था। बहरहाल मेरे भाइयों, उसमें हमें जाना मकसूद नहीं है। अली बिन अबी तालिब की खुली फजीलत है, खुली फजीलत है। अब कोई आए राफिजियत ज़दा और हम अहलुस सुन्नत वल जमात के लोगों को कहे कि ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले बैते रसूल का मकाम नहीं जानते, उनकी अजमत नहीं पहचानते, तो बहरहाल हम सिवाय इसके और क्या कर सकते हैं कि बस अफसोस करें उसकी सोच पर। हमसे ज्यादा उम्मत में, इंसानियत में नबी के सहाबा से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। हम सबको उसका मकाम देते हैं। अली बिन अबी तालिब का मकाम मुसल्लम है, लेकिन इनसे पहले यह भी मुसल्लम है कि अबू बकर का मकाम सबसे पहले है, उमर बिन खत्ताब का मकाम दूसरे नंबर पर, उस्मान गनी का मकाम तीसरे नंबर पर, अली का मकाम चौथे नंबर पर है। तुमने राफिजियत की सोच के मुताबिक ये समझ लिया कि अली बिन अबी तालिब को पहले दर्जे पर रख दें, तो हम ऐसे नाइंसाफी का काम भी नहीं कर सकते जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक न हो। हम सबको मकाम देते हैं, लेकिन मकाम का ज़ाब्ता वो है जो ज़ाब्ता अल्लाह की किताब में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में है। हमारा ये ईमान है, अली बिन अबी तालिब का नाम आया है, तो जो मकाम अली बिन अबी तालिब का अल्लाह के नबी की सुन्नत के अंदर है, उसे हम खुल करके बयान करते हैं। हम कहते हैं कि नबी तालिब का मकाम ये है जो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने अपनी सुन्नत में बयान फरमाया। नबी के सहाबे किराम सारे मौजूद हैं, उस काम के लिए अली बिन अबी तालिब से ज्यादा मुनासिब कोई नहीं था। वही की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली बिन अबी तालिब को बुलवाया और आपने सबकी भीड़ में कहा, ऐना अली इब्न अबी तालिब। अली बिन अबी तालिब का लोगों ने कहा बीमार है, उनकी आंख में तकलीफ है, आंसू जारी है, सुर्ख हो गई आंख, कर्ब में मुब्तला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुलाओ अली बिन अबी तालिब को, ये तो मामूली चीजें हैं, ये तो ठीक हो जाएंगी। ये महाज जिसके लिए अली बिन अबी तालिब को मुझे भेजना है, उस महाज की काबिल अगर कोई है तो अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु है। तो अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु का खुला मकाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से खुली शहादत इस सिलसिले में इस बात की गवाही कि अली बिन अबी तालिब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। और इसी तरह से इस बात का भी ऐलान कि ये अली बिन अबी तालिब का की जो मोहब्बत है अल्लाह तबारक व तआला से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है। ईमान अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अली बिन अबी तालिब का है, वो जाहिर में भी है, बातिन में भी है। हम आप किसी के बारे में कोई हुक्म लगाएं तो वो तो जाहिर का हुक्म है, लेकिन नबी ने अगर हुक्म लगाया कि अली बिन अबी तालिब अल्लाह से उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, तो ये हमारी और आपकी गवाही नहीं है, हमारा और आपका हुक्म नहीं है, ये ज़बान मुबारक नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक का हुक्म है, फैसला है, शहादत है। जो शहादत, जो हुक्म, फैसला वही इलाही की रोशनी में अंजाम पाता है। इसलिए अली बिन अबी तालिब का ईमान जाहिर बातिन दोनों सूरत में, अल्लाह के नबी, अल्लाह से उसके रसूल से मोहब्बत अली बिन अबी तालिब की जाहिर में भी बातिन में भी, क्योंकि जबानी गवाही, जबान से जो गवाही निकली है वो किसी उम्मती की जबान नहीं है, वो नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान है। ये हमारा अकीदा है। इस हदीस से हमें पहला मसला ये मालूम पड़ा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इस सिलसिले का दूसरा मसला जो आपके सामने पेश करना है और शारिह शेख सालिह बिन फौजान बिन अब्दुल्लाह अल फौजान ने जिक्र किया है, दूसरा मसला यह है, इस हदीस के अंदर यह भी साबित होता है और हमें भी साबित करना है। वो क्या है? वो ये है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने औलिया से मोहब्बत करता है। अल्लाह तबारक व ताला अपने औलिया, अब औलिया का लफ्ज जब आता है ना, तो लोगों के जहनों में कोई हुलिया, कोई शक्ल, कोई लिबास, कोई चेहरा, कोई रहन सहन और कोई अजीबो गरीब अंदाज का तौर तरीका दिमाग में आ जाता है। अरे मेरे भाई, सब निकालो, ये किसी हुलिये का नाम वलायत नहीं है। वलायत का पैमाना है ईमान और तकवा। वलायत का पैमाना क्या है? वलायत की बुनियाद क्या है? अल्लदीना आमनु व कानू यत्तकून, अल्लदीना आमनु व कानू यत्तकून। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर साफ साफ फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। गालिबन सूरह यूनुस में अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम, सुन लो, अल्लाह के औलिया न तो उन्हें कोई खौफ होगा, न वो रंजीदा और गमगीन होंगे। वो लोग हैं
الذین آمنوا جو ایمان لائے ہیں، وکانوا یتقون اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہی اختیار کرتے رہتے ہیں۔ الذین آمنوا ماضی ہے، وکانوا یتقون مضارع ہے اور استمرار ہے۔ اللہ کا کلام ہے، بلاغت سے فصاحت سے بھرا ہوا ہے، کیا بدیع کلام ہے، کیا معانی سے بھرا ہوا کلام۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون جو ایمان لائے اور اس کے بعد زندگی تقوی کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ ایمان لائے ہیں اور زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تقوی کی گزر رہی ہے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہیں۔ تو اللہ کے اولیاء ایمان والے، تقوی والے، اب جو جتنا زیادہ اونچے ایمان والا ہے، تقوی والا ہے، وہ اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ اس کا حلیہ کیسا بھی ہو، ہے کہ نہیں، اس کی شکل و صورت کیسی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بس وہ اللہ تعالیٰ کی ولایت اور محبت کا جو پیمانہ ہے کہ وہ ایمان اور تقوی کی زندگی گزارتا ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ وہ ولی نہیں ہو سکتا جو نماز نہ پڑھے، جو ولی نہیں ہو سکتا جو روزہ نہ رکھے، جو ولی نہیں ہو سکتا جو حرام کھائے، جو اللہ کا ولی، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرائض کو ضائع کرے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو محرمات کا، منکرات کا مرتکب مجرم ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھے اللہ کی ولایت کے لیے ایمان اور تقوی کی شرط ہے۔ تو یاد رہے، تو جو جتنا زیادہ ایمان اور تقوی میں اونچا ہے اتنا ہی بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ اس لیے اولیاء کی فہرست میں اولیاء ولی کی جمع، اور ولی کے معنی دوست، پیارا۔ ولی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دوست، پیارا، قریبی، عزیز۔ اس لیے اللہ کے اولیاء یعنی اللہ کے پیارے، اللہ کے دوست کون ہیں؟ سب سے پہلے اس فہرست میں کوئی آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب کردہ چنندہ انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے رسول علیہ السلام آتے ہیں۔ یہ بھی نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انبیاء ولایت کے سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی فہرست کو آپ اگر الگ کر دیں تو انبیاء کے بعد جو ایمان والے باقی بچتے ہیں ان میں جو سب سے اونچا ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے ولی ہیں، کیونکہ پوری انسانیت میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اونچے مقام کے مالک کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے نمبر کے پوری دنیا کے سب سے بڑے ولی حضرت عمر بن خطاب، عثمان غنی، چوتھے نمبر پر علی، ایسے پھر بقیہ 6 صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ۔ اچھا آپ نے کبھی سنا ہے کہ اولیاء کی فضیلت بیان کرنے والوں نے کبھی ابو بکر کا بھی نام لیا ہو؟ اولیاء کی فضیلت بیان کرنے والوں نے، کی کرامت بیان کرنے والوں نے، ان کا مقام بیان کرنے والوں نے کبھی عمر بن خطاب کا نام لیا ہے؟ عثمان غنی کا نام لیتے، علی بن ابی طالب کا نام لیتے؟ یہ کیا ہے؟ اولیاء نہیں ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ اولیاء کی فہرست میں ان کا نام کبھی نہیں لیا جاتا، صحابہ کرام کا نام کبھی نہیں لیا جاتا۔ ایسا لگتا ہے کہ سارے اولیاء سب 700 800 سال 500 سال کے بعد ہی پیدا ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو عجیب صورتحال بن گئی ہے۔ اللہ کے اولیاء الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ بہرحال بات یہاں چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں سے محبت کرتا ہے، ایمان اور تقوی والے بندوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے۔ علی بن ابی طالب بھی انہی میں سے ایک ہے، علی بن ابی طالب بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد ساری انسانیت میں چوتھے نمبر کے سب سے بڑے ولی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول کے محبت کا مسئلہ تو آسان ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا نبی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا مسئلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اولیاء سے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ ہم جب محبت کرتے ہیں اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، ہے نا، اور بڑوں سے، ایمان والوں سے، اللہ کی کتاب سے، دین سے، ایمان سے، اسلام سے، نیک لوگوں سے، نماز سے، جو بھی محبت کرتے ہیں، ہم جو محبتیں کرتے ہیں تو محبت جب کرتے ہیں تو کیا چینجنگ ہوتی ہے، کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے بھائی؟ کس چیز کو محبت کہتے ہیں بتائیے آپ؟ محبت نام ہے ایک ایسی کیفیت کا جس پہ انسان کا میلان اس چیز کی طرف ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ اور اب یہ تو محبت کا معنی ہے، لفظی معنی۔ اب ہم لوگ تو محبت کرتے ہیں تو ہم مائل ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے، تعلق پیدا ہو جاتا ہے، ایک وابستگی پیدا ہو جاتی ہے۔
تو اب محبت کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا، یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ بھی اور اس کے رسول بھی علی بن ابی طالب سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی کوئی ایسی کیفیت جیسے انسانوں کی کیفیت ہوتی ہے، کیا ایسی کوئی کیفیت ہو سکتی ہے؟ محبت ثابت ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے، ہم بھی ثابت کریں گے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اولیاء سے، لیکن محبت کی کیفیت کیسی ہوتی ہے ہم اسے نہیں جانتے۔ اپنی محبت کی کیفیت تو ہم جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے اولیاء سے صالحین سے ہوتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس کا پتہ ہمیں نہیں ہے۔ اس لیے محبت پر ایمان رکھیں کہ اللہ محبت کرتا ہے اپنے اولیاء سے، لیکن کیفیت جو ہماری کیفیت ہوتی ہے ویسے ہی نہ یہ تو پھر غلط ہو جائے گا، یہی تو باطل ہے، یہ تو انحراف ہے، یہ تو گمراہی ہے۔ نہ تو ایسی کیفیت، نہ فلاں جیسی کیفیت، کچھ بھی نہیں، نہ تو مثال دینا ہے، نہ تو تشبیہ دینی ہے، نہ تو کیفیت بیان کرنی ہے۔ یہی گمراہی شروع ہوتی ہے جب کوئی کیفیت بیان کرتا، اور گمراہی یہاں سے بھی شروع ہوتی ہے جب کوئی کہے کہ کیسے مان لیں کہ اللہ محبت کرتا ہے، محبت کا کچھ اور معنی ہوگا، اللہ بدلہ دیتا ہے، اجر دیتا ہے، اللہ اپنے اولیاء سے محبت کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دیتا ہے، اللہ اپنے اولیاء سے محبت کرتا ہے یعنی اللہ ان کو جنت دیتا ہے، یہ معنی لے لیں۔ محبت کا معنی کیسے، محبت کا لفظ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ بھئی ہم محبت کرتے ہیں تو ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے مان لیں ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے کوئی کہے کہ نہیں محبت کا وہ معنی ہی نہیں ہے جو معنی ہم سمجھتے ہیں، بلکہ محبت کا معنی ہے ثواب دے گا، محبت کا معنی ہے اجر دے گا، محبت کا معنی ہے مصیبت ہٹائے گا، محبت کا معنی ہے پریشانیاں ٹالے گا۔ اس طرح سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی صفت محبت کا انکار کرتا ہے، چاہے اس کو گھمائے پھرائے، بندوں کی مشابہت بتلائے، بندوں کی کیفیت ثابت کرے تو بھی غلط، اور اگر ماننے سے انکار کر دے تو بھی غلط۔ عقیدہ کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نبی نے فرمایا، محبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن کی کتنی آیت میں ہے بھائی، ہے کہ نہیں؟ اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فلاں سے فلاں محبت کرتا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر آیا وہ اللہ تعالیٰ اولیاء سے محبت، حضرت علی سے محبت کی بات اس حدیث کے اندر آ گئی، تو محبت کا لفظ تو آیا ہوا ہے۔ محبت کے بارے میں، اس صفت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس کو ثابت کرنا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے۔ اجر دینے، ثواب دینے کے معنی میں نہیں ہے، محبت کے معنی میں ہے، لیکن کیفیت ہم نہیں جانتے، کیفیت ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ پھر کیسے محبت کرتا ہے؟ اللہ ایسے محبت کرتا ہے جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کی شان ہے۔ اللہ کی ذات کوئی جانتا اللہ کی ذات کیسی ہے؟ تو اللہ کی ذات کیسی ہے؟ جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کی شان ہے ویسے اللہ کی ذات، ایسے ہی اللہ کی صفات بھی ویسے ہی ہیں جیسے اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے لیکن ویسے کرتا ہے جیسے اس کی شان ہے، کیسے نہیں معلوم، وہ جانتا ہے، اس کی محبت کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے، اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیں، یہ بہت اختصار کے ساتھ اشارہ ہے، یہ اسماء و صفات کا پورا باب اسی مسئلے سے جڑا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے اسماء و صفات کو کیسے ثابت کیا جائے، اس کا کتاب و سنت کا سلف امت کے یہاں ضابطہ کیا ہے، اور بدعتی فرقوں نے اسے کس طرح سے غلط استعمال کیا ہے اور اس کو غلط سمجھا ہے، اس لیے اس کا انکار کر دیا، کسی نے تشبیہ دے دیا، ہر صورت میں وہ گمراہی اور ضلالت کے گڑھے میں چلے گئے، اس لیے ان کی راہوں سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی صفت ثابت کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جیسے دیگر صفتیں اللہ کی ہیں اللہ کی شان کے مطابق، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی صفت بھی ویسے ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ تو اس کے شایان شان ہمیں ایمان لانا ہے، یقین رکھنا ہے، بس ہمیں اس کی کیفیت، تشبیہ، انکار، تعطیل، تحریف کچھ نہیں کرنا ہے، نہ تو گھمانا پھرانا ہے، نہ تو انکار کرنا ہے، نہ تو تعویل کرنا ہے، نہ تو تشبیہ دینا ہے، اور نہ ہی اس کا انکار کرنا ہے، نہ اس کے معنی کو چھپانا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں بھی تو مانتے محبت کرتا ہے، لیکن محبت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولتے معنی نہیں معلوم، معنی ثابت نہیں کریں گے، معنی ثابت کریں گے تو پھر یہ تشبیہ آئے گی، وہ تشبیہ آئے گی، نہیں، ایمان لانے کے لیے معنی ثابت کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ لفظ عربی زبان کا معروف لفظ ہے،
قرآن میں سنت میں اللہ کے نبی اور اللہ نے اس کے نبی نے استعمال کیا تو کیا سمجھنے کے لیے نہیں استعمال کیا؟ کس لیے استعمال کیا؟ عربی زبان میں گفتگو ہے، عربی زبان والوں کے لیے یہ بات بہت اچھی طرح سے واضح ہے کہ محبت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ 2 مسائل ہیں تقریباً 12 مسائل میں سے، اور بقیہ مسائل پر انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس میں آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔